آج جمعۃ المبارک کے دن سورت اخلاص کا ایک ایسا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ہفتہ آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا، آپ کی ہر دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ آپ آج جو بھی دعا مانگیں گے، ادھر ہاتھ اٹھائیں گے ادھر ہی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ رب نے تو فقط اتنا ہی فرمانا ہے کن فیکون، بس تو ہو جا۔ بس جس چیز کا رب نے حکم دینا ہے اس چیز نے تو فوراً ہو جانا ہے۔ تو پھر آج یہ سورت اخلاص پڑھ کر آپ رب کی بارگاہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اگر آپ وہاں جائیں، آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، آپ رب کی بارگاہ سے اولاد مانگیں۔ اگر آپ کے پاس رزق نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، اپنا کاروبار نہیں ہے، اگر کاروبار ہے تو ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، تو آپ اپنے کاروبار کے لیے دعا کریں، آپ اولاد کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ امتحانات دے رہے ہیں، بچے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ اپنے امتحان میں کامیابی کے لیے دعا کریں۔ جو بھی آج دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ آج کے دن ہی اس دعا کو قبول فرما لیں گے۔ تو پھر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس عمل کی کتنی تاثیر اور کتنی طاقت ہے کہ ادھر آپ ہاتھ اٹھائیں ادھر اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں۔ لیکن یہ اس عمل کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ میں آپ کو مکمل طریقہ بتا دیتا ہوں۔ یہاں رک کر ایک بات کہوں گا، اگر آج جمعۃ المبارک کی دعاؤں کے اندر آپ اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر یا تو اپنا نام لکھ دیں، اگر نام نہیں لکھ سکتے تو پھر درود پاک کمنٹ میں لکھ دیں۔ انشاءاللہ آج جمعۃ المبارک کے دن آپ کو جب دعا کی جائے گی تو ضرور آپ کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو آپ کے حق میں قبول فرما لیں گے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اجتماع میں آتے ہیں، جمعۃ المبارک کی ادائیگی میں آتے ہیں، تو وہاں اجتماعی دعا ہوتی ہے اور بہت سارے لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لیتا ہے، اور بہت سارے ایسے دوست احباب ہیں جن کی زندگیاں بن جاتی ہیں۔ اس لیے دعا میں ضرور اپنا نام شامل کروایا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مشکل کو آسان فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ سورت اخلاص 30ویں سپارے کے اندر موجود ہے، قرآن مجید کے اندر 30واں آخری سپارہ، اور اس سورت کا نمبر 112 ہے۔ ایک مرتبہ میں تلاوت کر دیتا ہوں کیونکہ بہت ساری میری ایسی مائیں بہنیں بھی ہوتی ہیں، بھائی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں کہ جن کو سورت اخلاص کے نام سے واقفیت نہیں ہوتی۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے یہ تو قل هو اللہ احد ہے، اس لیے میں ایک مرتبہ اس کی تلاوت کر دیتا ہوں۔ سب دوست احباب آپ اس کو ضرور سماعت کریں، اور میں ایک گزارش پہلے بھی کرتا ہوں کہ ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھا کریں، کیونکہ یہ قیمتی عمل آپ کو خاص دنوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے۔ آپ اس دن کو ضائع نہ کیجیے گا، نہ اس عمل کو ضائع کیجیے گا۔ آپ کے یہ 10 منٹ آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں، آپ کا نصیب چمک سکتا ہے، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں جہاں بن سکتے ہیں۔ اس لیے اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، پہلے ایک مرتبہ تلاوت سنیے گا، پھر میں آپ کو عمل بھی بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں آپ کو بتا دوں یہ بالکل مختصر سی صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے۔ اس کے حدیث پاک میں بھی بڑے فضائل آئے ہیں، اور یہاں تک کہ اگر کسی شخص کو کوئی بچھو کاٹ جائے، سانپ کاٹ جائے، اس پر دم کر دیا جائے اس صورت کو پڑھ کر 100 بار، تو اللہ تعالیٰ اس سانپ کا ڈسا ہوا زہر بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو جب اس سانپ کا ڈسا ہوا، بچھو کا ڈسا ہوا زہر ختم ہو سکتا ہے تو آپ کی مشکلات کیسے نہیں ختم ہو سکتی، آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ اور یہ سورت اخلاص، اس کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز فجر پڑھے اور بات کرنے سے پہلے 10 بار، صرف 10 بار سورت اخلاص کو پڑھ لے، اس دن سورت اخلاص کی برکت سے وہ بندہ گناہوں سے محفوظ رہے گا، شیطان سے بچا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن آج آپ نے اس عمل کو کس وقت کرنا ہے، یہ تو میں نے آپ کو ایک فضیلت بتائی ہے جو حدیث پاک کے اندر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے راوی ہیں، اور ابن عساکر کی یہ حدیث پاک ہے۔
اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ در منصور کے اندر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی ایک روایت موجود ہے، لیکن میں آج جو عمل آپ کو بتانے لگا ہوں اس کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کی بڑی فضیلت ہے، اس کی تو فضیلت ہے ہی، لیکن جمعۃ المبارک کی بڑی فضیلت ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کو عید کہا گیا ہے، خوشی کا دن، اور جب آپ اس دن یہ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کی بگڑی بن جائے گی، آپ کی بگڑی سنور جائے گی، آپ کی دنیا، آپ کی سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کا تمام کام آپ کے بنا دے گا۔ تو دوستو یہ آج آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کر لیں یا عصر کی نماز کے بعد، 2 وقتوں کے اندر، یعنی کہ یا عصر اور مغرب کے درمیان اس عمل کو کر لیں۔ اگر اس وقت نہیں کر سکے تو پھر آپ اس کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے پڑھ کر سو جائیں۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیم، یعنی کہ جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں وہ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ پڑھنا ہوگا، اور اس کے ساتھ آپ نے 70 بار اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، اس بات کو بھی ذرا ملاحظہ کیجئے گا کہ آپ نے 70 مرتبہ بغیر کسی وقفے کے کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی۔ جب آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو پھر آپ نے 70 مرتبہ مکمل کر کے اس کی تعداد پوری کر کے پھر آپ نے اٹھنا ہے۔ آپ جب تعداد کے درمیان آپ نہیں اٹھیں گے، جب تعداد مکمل ہو جائے 70 مرتبہ پڑھ لیں پھر آپ اٹھیں۔ اس سے پہلے آپ نے اٹھنے سے پہلے یہ 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یہ کلمات کی پڑھنی ہوگی، یعنی کہ 70 مرتبہ ہی آپ نے یہ سورۃ اخلاص پڑھی ہے، 70 بار ہی یہ دوسری تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ کون سی؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ الفاظ آپ نے یہ بھی 70 بار آپ نے پڑھنے ہوں گے۔ یہ اب یہاں تک آپ کو عمل کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے 70 بار ہی یہ آخری الفاظ ہیں، 70 بار ہی یہ آخری الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں۔ کون سے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، یہ بھی آپ نے 70 بار پڑھنے ہیں۔ یعنی کہ سب سے پہلے 70 بار آپ سورۃ اخلاص، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک، پھر آپ اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس کے بعد پھر آپ 70 مرتبہ ہی یہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم اعظم ہے اللہ الصمد یہ پڑھیں گے۔ بس آپ کا عمل مکمل ہوا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے لیکن جب آپ اس عمل کو کر رہے ہوں تو جو آپ کا مقصد ہے، آپ مقروض ہیں، قرضے سے نجات چاہتے ہیں، تو آپ نے اس کو بھی اپنے تصور میں رکھنا ہے کہ یا اللہ جس مقصد کے لیے میں اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھا ہوں مجھے تو اس کے اندر کامیابی عطا فرما۔ تصور میں بھی آپ کے وہی کام وہی مقصد ہو، اور جب آپ اس عمل کو مکمل کر لیں تو پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے، اور دعا مانگ کر آپ نے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے وجود پر پھیر کر سو جانا ہے۔ اگر عشاء کے بعد کریں، اگر مغرب اور عصر کے درمیان کریں تو پھر آپ اس کے بعد اپنے کسی بھی جس کام میں مصروف ہونا چاہتے ہیں ہو سکتے ہیں۔ بس عمل اتنا آپ کا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ دیکھیں گے آپ کا ہر آنے والا دن خوشیوں کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی ساری پریشانیاں دور فرما دے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔